बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात कोई 5-6 महीने पहले लास्ट टाइम हुई थी और इस दरमियान में काफ़ी ऐसे मामलात हुए और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो उनसे बताना और उनके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो हुकूमती हवाले से मैं ये कहूँगा कि पिछली मुलाकात में भी ये फ़ैसला हुआ था कि हमने अपनी काबीना के अंदर और अपनी हुकूमत के अंदर जो चीज़ें की, इस्लाहात किए या करने हैं, तो उसके अंदर हम कोई तब्दीलियाँ करेंगे। और उस वक्त भी मैंने असद कैसर साहब को और शाहराम साहब को बुलाया था और उस हवाले से बाकी जो लोग थे इनके बारे में बातचीत हुई थी, उनको मैंने आगाह किया था कि इस तरह का प्लान बन रहा है कि हम कुछ मिनिस्ट्रीज़ में और कुछ मिनिस्टर्स में हम कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन मैंने इमरान खान साहब से कहा कि चूँकि बजट आ रहा है तो बजट के बाद हम ये तब्दीलियाँ करेंगे। तो उस हवाले से जब कल मुलाकात हुई तो हुकूमती हवाले से जो बातचीत हुई उसके अंदर हमने डिस्कस किया और उसके बाद कुछ फैसले हुए कि हमने इन डिपार्टमेंट्स में और इसमें शेफलिंग करनी है अपनी कैबिनेट के अंदर। तो मैंने उसके बाद जो है बुलाया आकिब खान को भी और फैसल तरक्की को भी, क्योंकि हम एक टीम है, इकट्ठा हमने काम किया है, हम एक हैं, एक पार्टी है हमारी। तो ये कैबिनेट में तब्दीलियाँ और ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत का हिस्सा होती हैं। तो मैंने उनको इस पर आगाह किया कि हम लोग जो है वहाँ पर तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी इस प्रपोजल में नाम है। तो मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं और हमने बड़ा अच्छा काम किया आपस में और आगे भी करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है, तो उस हवाले से ये हुकूमती मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और उस हवाले से ही है, इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं। और मज़ीद भी इसके अंदर अभी जाकर इंशाल्लाह पेशावर मज़ीद भी हम कुछ चेंजेस और अपनी जो है खान साहब के साथ जो बातचीत हुई है उसके मुशावरत के बाद जो है हम इंशाल्लाह इक़दामात उठाएँगे। इसके अलावा जो मज़ीद बातचीत हुई पार्टी के हवाले से और बाकी बातचीत हुई और खान साहब ने अहकाम दिए मुख्तलिफ, तो उस हवाले से जो अलीमा खान साहिबा ने आज जो बात की है, तो मैं बड़ी क्लैरिटी से बात करता हूँ कि इमरान खान मेरा लीडर है और मैं इमरान खान का वफादार हूँ। मेरा ये हक बनता है कि मैं इमरान खान को सच्ची बात करूँ और हक की बात करूँ। उसके लिए शिकायत वाली बात जो है, शिकायत कमज़ोर लोग करते हैं और शिकायत मुनाफिक लोग करते हैं। मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आगाह किया कि पिछले इस दौर में, इस टाइम में क्या क्या होता रहा, किस तरह होता रहा। तो उस हवाले से जो बात हुई वो ये हुई कि पहले चूँकि मुलाकात मुझे दी नहीं जा रही थी और सिर्फ बहनों की मुलाकात है और उन्हीं के ज़रिए ही कोई चीज़ बाहर आती है और वही फिर जारी बात है आगे अवाम में जाती है। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया उनको कि जब बजट पेश करने की बात है, आपने कहा कि मुशावरत की जाए, लेकिन चूँकि इदारे नहीं चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, तो उन्हें मुलाकात नहीं छोड़ी। और जब मुलाकात नहीं छोड़ी तो बजट पेश ना करके जाहिर बात है फिर हम टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाते, हुकूमत ख़त्म हो जाती। जबकि आपके ऐसे अहकाम नहीं आए थे तो हमने उस बजट को पेश कर दिया। लेकिन इस बजट को पेश करने के बाद जो मेरी पूरी पार्लियामेंट, तमाम MPA और मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मुलाकातें होने के बाद आपसे बहनों को बार बार कहने के बावजूद कि आप इस पर क्लैरिटी लेके आए, नहीं आई। और यही लगा कि जी हम इमरान खान साहब के अल्लाह माफ़ करे खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। फिर 1.5-2 महीने चलता रहा। उसके बाद फिर आगे जाकर जब बजट पास करने की बारी आई तो वही सिचुएशन वो नहीं मिलने दे रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मिर्ज़ा सैफ की एक मुलाकात हुई जिसमें खान साहब को मैंने कहा कि आपने कहा कि जी अगर ऐसा मसला है तो ठीक है, बजट तो फिर पास करना पड़ेगा। और बजट हमने पास कर दिया और बता के किया, सारी वजाहत के साथ किया कि बजट में कोई भी तब्दीली खान साहब करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैंने कहा खान साहब मैंने आपका इख्तियार आपके पास रखा हुआ है, अभी आप कहें तो आपके मुंह से निकलने में और हुकूमत ख़त्म करने में एक लम्हा भी नहीं है, तो आपका इख्तियार आपके पास है। लेकिन इसके ऊपर पूरे के पूरे मेरे MPA, पूरी पार्टी, मुझे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने गद्दारी करके बजट पास किया है। और इसके ऊपर इतनी मुलाकातें होने के बाद, बार बार मेरे कहने के बाद बावजूद कि इस पर मौके को क्लियर किया जाए, नहीं किया गया, बल्कि प्रोवोक किया जा रहा है उल्टा। और प्रोवोक करके ये कैंपेनें चलाई जा रही हैं बार बार और मुतवातिर कैंपेनें चल रही हैं। फिर उसके बाद एक नया जो है कैंपेन चला दी गई कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि माइनस इमरान खान न किसी की सोच है, न किसी की जुर्रत है। जबकि इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। आपकी रिहाई के हवाले से इक़दामात नहीं उठाए जा रहे, बल्कि पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियाँ बनती जा रही हैं कि उन गुरबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुरबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट हैं उनका फ़ायदा ले रहा है, अपनी जो इख्तलाफात किसी के साथ हैं उनके फ़ायदे ले रहा है। तो मैंने बड़े क्लियर से उनको बताया
میرا یہ فرض تھا بتانا، اور میں نے ان کو بتایا. میں نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ عمران خان کی فیملی ہے، ہمارے لیے بالکل قابل قدر ہے کہ عمران خان کی فیملی ان سے کلوز بھی ہے، اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کہ میں اس طرح کی بات عمران خان کو کہوں. لیکن میں نے نہ کرسی کی پرواہ کی، نہ اپنے عہدے کی پرواہ کی، نہ مجھے پرواہ ہے اس چیز کی. مجھے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے کہ میں اپنے لیڈر کو سچ بتاؤں، حق بتاؤں، اور اس کو آگاہ کروں حقائق سے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے، اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے، اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے، تقسیم ختم کرنے کے، بار بار ہم کہتے ہیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، پرووک کر رہی ہے. تو اس پہ بھی میں نے آگاہ کیا ان کو. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی آگاہ کیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، جس پہ وہ لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان. آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئر پرسن بننا چاہیے. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئر پرسن علیمہ خان بنے. میں نے خان صاحب کو واضح کیا ہے، خان صاحب آپ کے ہر احکامات ہماری سراخوں پہ ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں آپ کریں، ہمیں ہمیشہ قبول رہا ہے اور قبول رہے گا. لیکن کمپینیں کر کے، لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر کے، تقسیم کر کے ایسے ایجنڈوں پہ کام جو ہے ہو رہا ہے، اور جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی تحریک کو نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کی جو رہائی ہے اس کے اوپر کام ہونے کے بجائے ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ نے اگر چیئر پرسن بنانا ہے تو آپ بالکل بنائیں. ہمارے لیے کسی اور کی نسبت، آپ کی فیملی ممبر، آپ کی بہن، جس کو بھی آپ نامینیٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ زیادہ قابل قبول ہوگا. لیکن آپ یہ کر دیں بجائے یہ کہ جو حالات چل رہے ہیں اور اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ جو مایوسی پھیل رہی ہے اور تقسیم پھیل رہی ہے، اس پہ میں نے بات کی. اس کے علاوہ خان صاحب کو چونکہ پتہ ہے اس بات کا کہ جو اس سے پہلے ہوا، جب جو ذمہ داریاں دی گئیں کس طریقے سے ہم نے اس کو نبھایا، کتنے ہم کامیاب ہوئے کتنے نہیں ہوئے. اسپیشلی 26 نومبر کے حوالے سے خان صاحب کی اہلیہ جو اس وقت ناک جیل میں ہے اور بڑی تکلیف گزار رہی ہیں، چونکہ وہاں خود موجود تھیں، تو یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی باتوں کے علاوہ خان صاحب کو انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا، کون تھا، کس وقت تک تھا، کون کھڑا رہا اور کس وقت تک کھڑا رہا. تو خان صاحب سب جانتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کو جو بتانے والا شخص ہے، جو ان کی بیوی ہے بشرا بی بی، انہوں نے پورا ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور وہ چونکہ جیل میں ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان کی، تو ان کو پوری ہر چیز کا پتہ ہے. تو اس معاملے کے اوپر کسی کا یہ کہنا یا مفروضے بنانا یا کوئی ایسے ایجنڈے بنانا کہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ اس چیز سے اس لیے بال آتا ہے کہ جو عینی شاہد ہیں بشرا بی بی، وہ خان صاحب کو سب کچھ بتا چکی ہیں، اور خان صاحب کو ساری رپورٹ ہے اس کے اوپر. اب جہاں تک بات ہے کہ جی یہ بات چل رہی کہ پارٹی میں کون یہ کام کر رہا ہے، مائنس کون کر رہا ہے، اس کے اوپر جو بات ہوئی، تو میں نے بڑا کلیئر ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم نے ہر طرح سے فیملی کے ساتھ مل کے پورا کام کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے. لاہور کا یہیں پہ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے جب فیصلہ ہوا، علیمہ خان اس میں موجود تھیں، بہنیں موجود تھیں، کہ ہم نے جا کے ایک ایونٹ کرنا ہے لاہور میں، اور پارلیمنٹیرینس کو لے کے میں نے جانا ہے. مجھے ذمہ داری دی گئی، میں نے وہ ذمہ داری بھی نبھائی. اب وہ ذمہ داری جب میں نبھا رہا ہوں، تو وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے لاہور میں مجھے کوئی جگہ بھی چاہیے تھی. تو میرے پاس جو اویلیبل جگہ تھی وہ اس شخص کی تھی جو کہ آپ کا نامینی جس کو آپ نے نامینیٹ کیا تھا فار سینیٹ، جب سینیٹ الیکشن شروع میں ہو رہے تھے اور نہیں ہو پائے. تو اس کا چونکہ فارم ہاؤس جاتی عمرہ میں تھا، اچھی جگہ پہ تھا، وہاں پہ ہم نے ایونٹ کیا. اور علیمہ خان اس میں آن بورڈ تھی ہمارے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی اس ایونٹ کرنے کے بعد، اتنا کامیاب ایونٹ کے بعد، میرے اوپر یہ چلا دیا گیا کہ میرے ایم پی ایز اور میں شاید کسی کو سینیٹر بنانے کے لیے کر رہے تھے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس کے اوپر بھی ہمارے پہ غداری کے فتوے، اور وہی ولاگرز، وہی لوگ جو ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جو رابطوں میں ہیں، جن کو بریف کیا جاتا ہے، جو باقاعدہ اسپیس میں مان چکے ہیں بات، اور ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں یہاں سے فیڈ ہو رہی ہے، اور یہ ایگزیکٹ فیڈنگ ہے وہی کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ نے پھر اسی بندے کو خود نامینیٹ کیا، لیکن اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر غداری کے فتوے لگائے گئے، ہمارے پہ الزامات لگائے گئے. تو بجائے کلیئرٹی کرنے کے، اس ایونٹ جو بیٹھ کے پلان کرنے والی علیمہ خان صاحب موجود تھی، اس نے سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ہونے دیا. تو جب یہ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، پارٹی ڈسکریڈٹ ہوگی، پارٹی میں تقسیم ہوگی، تو آپ کی جو تحریک ہے، میں نے خان صاحب کو کلیئر نہیں بتایا کہ آپ نے پھر اس کے بعد نامینیٹ بھی کر دیا. پھر مشال کا ایشو آیا، وہ بھی آپ نے نامینیٹ کی، اس کے اوپر بھی یہی ہوتا رہا. اور یہ فضول چیزوں میں الجھا کر تقسیم پیدا کر کے جو آپ کی رہائی کا جو ہمارا اصل مقصد ہے، آپ کی رہائی، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، اور کوئی ایسے احکامات جاری کریں کہ اس کے اوپر فوکس ہو اور سب متحد ہوں. کیونکہ اگر متحد نہیں ہوں گے تو یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. ہم متحد ہونے کے بجائے اداروں کے، اسٹیبلشمنٹ کے اس مقصد پہ
ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے. تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا عمران خان کو کہ خان صاحب یہ جتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے یا ایف آئی آریں ہوئی پڑی ہیں، یہ لوگ تو ضلعوں میں موجود بھی نہیں تھے. کیا عمر ایوب موجود تھا؟ کیا شبلی فراز موجود تھا؟ کیا زرتاج موجود تھی؟ بہت سے سارے لوگ جو ہیں وہ موجود بھی نہیں تھے. حامد رضا کیا موجود تھا؟ یا 9 مئی میں جو 8 ضلعوں میں ایف آئی آر میں پڑے، کیا وہاں پہ کوئی لیڈرشپ موجود تھی؟ کیا یہ لوگ موجود تھے؟ کیا یہ ورکر بیچارے سزا جو ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے کیا کیسا غلط کیا تھا؟ سارے جیلی پرچے، جھوٹے پرچے ہیں آپ پر بھی، آپ کی بیوی پر، لیڈرشپ پہ، ورکروں پہ، اور سزائیں ہوتی جا رہی ہیں، آپ خود جیل میں ہیں. لیکن علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. تو میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ چونکہ ادارے اس میں کام کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کا، اور کوئی جان بوجھ کر یا کسی مقصد کے تحت اگر ان کی بعض رابطے میں رہ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ کی کاز کو نقصان دے رہا ہے، آپ کی رہائی، آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک کو نقصان دے رہا ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں. اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس چیز سے جو ہو رہا ہے، ہمیں جو کمزور کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو میں نے بالکل بتایا ان کو، اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان کو. تو میرا اس میں بڑا موقف کلیئر ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. میں سب سے یہ کہوں گا کہ عمران خان کی تحریک، عمران خان کی رہائی پہ فوکس کرو. جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، میں نے اپنے لیڈر کو کھل کے بتایا ہے، ہر چیز سے بالا تر کے بتایا ہے، اور میں نے وفاداری کا ثبوت دیا اپنے لیڈر کے ساتھ کہ جو حقائق یہاں پہ تھے میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے. اس کے علاوہ میں پوری قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت بات چل رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، ہم کسی بھی طرح بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اپنے ایمان کے طور پر کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. ہم کبھی بھی 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتے، ہم صرف 1 اسٹیٹ مانتے ہیں، اور وہ ہے فلسطین. یہ ہمارا واضح موقف ہے، اور ہم اس پہ سب اپنا ایمان سمجھ کے اس کے لیے ہر حد تک انشاءاللہ جائیں گے، اور ساتھ کھڑے ہیں اپنی فلسطین کی عوام کے اور فلسطین ایز اے 1 اسٹیٹ کے ساتھ. شکریہ.